السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ترکی میں ایک نوجوان رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی عیاش پرست تھا، ہر وقت بہت ساری نوجوان لڑکیوں کے درمیان رہا کرتا تھا اور ہر وقت زنا اور اسی طرح کی عادتوں میں ملوث رہتا تھا۔ گویا بے حیائی کے وہ کام پوری طرح سے کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس کے محلے میں ایک جوڑا آ کر رہنے لگا۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک ہی گھر میں رہا کرتی تھی اور اس کی بیوی ہر وقت نقاب کر کے رہا کرتی تھی اور اس کا شوہر کے علاوہ کسی نے آج تک اس کی بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ شیطان نے اس نوجوان کو بہکایا اور اس کو یہ خیال آیا کہ اس عورت کو دیکھا جائے کہ یہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہے۔ اس لیے وہ نوجوان اس عورت کو دیکھنے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ اس کو کچھ ذہن میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچے جا رہا تھا کہ ایسا کیا طریقہ ہو کہ اس کو اس لڑکی کی شکل نظر آئے۔ کچھ دن سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ ترکیب آئی کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ یہ لوگ جو کہ ہمارے پڑوسی ہیں، اس لیے میں اپنی دیوار میں سے ایک سوراخ کر دیتا ہوں جس میں سے اس عورت کو دیکھ سکوں گا، اور جب چاہوں گا عورت کا دیدار کر دوں گا اور جو مجھے اس عورت کو دیکھنے کی خواہش ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اس طرح سے پیارے دوستو اس نے اپنے گھر کی دیوار میں سوراخ کر لیا۔ اس دیوار میں سوراخ کرنے کے بعد جب اس نے دوسری طرف جھانکا تو وہ ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اس نے اتنی حسین عورت آج تک نہیں دیکھی تھی۔ وہ لڑکی واقعی اتنی حسین تھی کہ اس سے عشق کیا جاتا، لہٰذا وہ اسے دیکھتے ہی اس پر دیوانہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ملنے کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب وہ نوجوان جب اس کا دل کرتا وہ سوراخ سے اس عورت کو دیکھ لیتا، کیونکہ گھر میں وہ عورت ہر وقت پردہ تو نہیں کر سکتی تھی اور اکیلے ہونے کی وجہ سے نقاب بھی نہیں کرتی تھی۔ اس لیے یہ نوجوان اس کو دیکھ کر غلط حرکتیں بھی کرتا، عورت کو دیکھتا بھی رہتا تھا، کیونکہ وہ اس کو دیکھ دیکھ کر اب اس کے قریب جانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ اس لیے اس نے ایسا کیا کہ وہ فقیر بن کر اس عورت کے دروازے پر گیا اور جا کر دستک دی تو وہ عورت جو کہ اکیلی تھی اس کے اندر سے ہی پوچھا کہ تم کون ہو؟ لڑکے نے کہا کہ دروازہ کھولو۔ لڑکی نے کہا کہ میں اکیلی ہوں اور میرا شوہر باہر گیا ہوا ہے، لہٰذا میں ابھی دروازہ نہیں کھول سکتی۔ نوجوان نے کہا کہ میں فقیر ہوں اور کئی دن سے بھوکا ہوں اور میں نے کافی دن سے کچھ نہیں کھایا اور نہ ہی یہاں پر مجھے کوئی جاننے والا ہے، اس لیے تم ایسا کرو کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو اگر تمہارے پاس کچھ موجود ہے تو۔ اس لڑکی کو اس نوجوان پر ترس آ گیا اور وہ کچھ کھانا لے کر دروازے پر آئی اور دروازہ کھول کر اندر سے ہاتھ بڑھا کر وہ کھانا نوجوان کو دے دیا۔ نوجوان نے کھانا پکڑنے کی بجائے اس عورت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ تم میرا ہاتھ چھوڑ دو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو تم پر ترس کھا کر رحم کھایا تھا اور تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ وہ نوجوان ہنسنے لگا اور زور زور سے کہے لگانے لگا۔ لڑکی نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میرا شوہر اگر مجھے ایسی حالت میں دیکھ لے گا یا اسے تمہاری اس حرکت کا پتہ چلے گا تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس لڑکی نے کہا کہ پھر یہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ لڑکی نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور باہر اس نوجوان کے ہنسنے کی آواز آنے لگی تھی۔ یہ کہہ کر لڑکی اندر آئی اور اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ دیوار پر اس کی نظر پڑی تو اس کو سوراخ میں سے ایک آنکھ نظر آئی۔ وہ بہت پریشان ہوئی، یہ کون مرد ہے جو اس کو اس وقت دیکھ رہا ہے؟ اس کو بہت عجیب سا لگ رہا تھا کہ اس کو آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، تو یہ کون ہے؟ وہ تو فقیر والے واقعے سے پہلے ہی پریشان ہو گئی تھی، اب اس کی آنکھ نے بھی اس کو مزید پریشان کر دیا تھا۔ لہٰذا اس نے سوچا کہ وہ اپنے شوہر کو اس بارے میں ضرور بتائے گی، کیونکہ اپنی عزت سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ شام کو اس کا شوہر جب گھر آیا تو اس کو اپنی بیوی روتی ہوئی نظر آئی، تو اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ تم صبح تو بالکل ٹھیک تھی، اب تم کیوں رو رہی ہو؟ لڑکی نے کہا کہ ایک فقیر آیا تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ لڑکی نے اس کا تمام قصہ سنا دیا تو نوجوان کو بہت غصہ آیا۔ لڑکی نے کہا کہ ابھی تمہیں میں ایک اور بات بھی بتاتی ہوں، لیکن تم وعدہ کرو کہ تم مجھ پر غصہ نہیں کرو گے۔ نوجوان نے کہا کہ تم مجھے پہلے ہی بہت غصے میں مبتلا کر چکی ہو، اور بتاؤ کیا بات ہے؟ لڑکی نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ اس دیوار سے بھی مجھے کوئی غیر محرم مرد دیکھتا ہے۔ لڑکا بہت
بہت پریشان ہو گیا کہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت کرنا چاہتا ہے، اس کی عزت پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ لڑکی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارا ساتھ والا پڑوسی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی ایسے کاموں میں مشہور ہے، اس لیے وہ میرے ساتھ بھی کوئی ایسی حرکت کرنا چاہتا ہے۔ نوجوان نے کہا کہ اب ہمیں اس کے بچنے کی کوئی ترکیب اپنانی چاہیے، اس لیے اس نے کہا کہ تم ایک خط لکھو، اس نوجوان کو اپنے گھر بلاؤ۔ لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب اس لڑکی نے خط لکھا اور اس خط میں اس نے لکھا کہ تم فلاں دن رات کے وقت جب سب سو جائیں تو میرے پاس چلے آنا۔ نوجوان کو جب خط ملا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا کہ یہ شاید اپنے شوہر سے خوش نہیں ہوگی، اسی لیے اس نے مجھے بلایا ہے۔ اس لیے وہ مقررہ دن میں اور مقررہ وقت پر اس عورت کے پاس پہنچ گیا۔ اس عورت کے شوہر نے پہلے ہی سے دروازے کے پاس ایک گڑھا کھود دیا تھا۔ جب وہ نوجوان آیا اور اس نے دستک دی، اس لڑکی نے دروازہ کھولا تو اس کے شوہر نے نوجوان کو اندر داخل ہوتے ہی اسے دھکا دے دیا اور اس کو گڑھے میں ڈال دیا۔ نوجوان اب اس گڑھے سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، لہٰذا خاوند نے اس نوجوان پر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ تو اس عورت نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم ایک زندہ انسان کو قتل کر رہے ہو۔ شوہر نے کہا کہ میں اور کیا کر سکتا ہوں، یہ تو میری عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا۔ اگر میں اس کو آج نہیں ماروں گا تو یہ کل تمہارے اوپر حملہ ضرور کرے گا، اس لیے اس سے بہتر ہے کہ میں اس کو آج ہی قتل کر دوں۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے، لہٰذا اس نے نوجوان کو وہیں دفن کر دیا اور وہ نوجوان وہیں پر فوت ہو گیا۔ اب وہ نوجوان چونکہ شہر میں امیر زادہ تھا، یعنی امیر باپ کا بیٹا تھا جو کہ شہر میں قاضی تھا، وہ قاضی شہر کافی دن بعد گھر میں اپنے بیٹے کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو بلاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ تمہارا بیٹا تو کافی دن سے غائب ہے، وہ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا، گھر بھی نہیں آیا، محلے والوں کو بھی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اس نے پورے شہر میں اعلان کیا اور اپنے بچے کو ڈھونڈنے لگا، لیکن اس کا بیٹا کہیں بھی نہیں ملا۔ اس کا بیٹا کیسے ملتا جب پڑوسی نے اس کو بالکل ہی قتل کر کے دفن کر دیا تھا۔ قاضی کے شہر کے کسی نوکر نے قاضی کو یہ مشورہ دیا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ تمہارے بیٹے کا قتل ہوا ہے یا پھر اس کو غائب کیا گیا ہے، تو اس تمام میں تمہارے پڑوسی کا ہی ہاتھ ہوگا۔ تو قاضی نے کہا کہ تمہیں یہ کیوں لگتا ہے؟ نوکر نے کہا کہ میں تمہارے بیٹے کو ایک بار پڑوسی کے گھر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ قاضی نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ قاضی نے پوچھا وہ کیا ہے؟ نوکر نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ نوجوان کیونکہ 5 وقت کا نمازی ہے اور ساری نماز مسجد میں با جماعت ادا کرتا ہے، لہٰذا تم ایسا کرو کہ مؤذن سے کہو کہ وہ رات کو جب عشاء کا وقت ہو اور لوگ نماز پڑھ کر چلے جائیں تو کچھ دیر بعد دوبارہ اذان دے دے۔ اذان سن کر نوجوان دوبارہ مسجد میں ضرور آئے گا اور پوچھے گا کہ یہ اذان کیوں دی گئی ہے، لہٰذا اس وقت وہ مسجد میں اس نوجوان سے سچ بات پوچھ لینا، یہ مسجد میں جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس نے کہا کہ یہ ترکیب تو بہت اچھی ہے۔ وہ مؤذن کے پاس گیا اور کہا کہ آج تم ایسا کرو کہ عشاء کے بعد بھی ایک اور اذان دو۔ مؤذن نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، یہ تو غلط کام ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اس کام کے پیسے دے دوں گا۔ تو مؤذن پیسوں کے لالچ میں آ گیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ کام ضرور کروں گا۔ اب عشاء کا وقت ہوا، سب لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے۔ اب وہ نوجوان بھی نماز پڑھ کر چلا گیا اور جا کر سونے کی تیاری کرنے لگا۔ جب وہ لیٹنے لگا تو اس کو مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی۔ وہ اذان نام سن کر بہت حیران ہوا اور مسجد میں آ کر مؤذن سے پوچھنے لگا کہ یہ تم نے اذان کس وقت کی دی تھی؟ مؤذن نے کہا کہ مجھے اس کا کسی نے کہا تھا۔ لڑکے نے پوچھا کہ کس نے کہا تھا؟ تو مؤذن نے اس قاضی کو آگے کر دیا۔ لڑکے نے اس سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تو قاضی نے کہا کہ اے نوجوان، تم اب مسجد میں کھڑے ہو، اس لیے جو میں پوچھوں اس کا صحیح اور سچا جواب دینا۔ جوان نے کہا ٹھیک ہے، بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ قاضی نے کہا کہ میں تمہیں میرے بیٹے کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں کہ تم نے اس سے غائب کیا ہے یا تم نے اسے قتل کیا ہے۔ نوجوان نے کہا کہ آپ میری ساری باتیں سنیں گے، اس بات پر آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔
قاضی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب نوجوان نے کہا کہ دیکھیں آپ کا بیٹا میری بیوی کو دیوار کے سوراخ سے دیکھتا تھا اور غلط حرکتیں کرتا تھا، اور ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی، وہ میرے دروازے پر آ گیا، اس نے میری بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا، میری بیوی اس سے بہت پریشان رہنے لگی، وہ رونے لگی، اس کی عزت بچانے کے لیے میں نے یہ کیا تھا، کیونکہ میری بیوی ایک پاکیزہ عورت ہے، اس لیے میں اس کی عزت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے ایک ترکیب سوچی، اس نوجوان کو گھر بلایا اور گڑھا کھودا اور زندہ ہی اس کو گڑھے میں دفن کر دیا۔ وہ نوجوان وہیں پر مر گیا اور اب تو اس کی ہڈیاں بھی ڈھانچہ بن چکی ہوں گی۔ قاضی صاحب نے جب یہ سنا تو بہت پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تو اپنے بیٹے کی تربیت ہی صحیح نہیں کی، کاش کہ میں اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کرتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس نوجوان سے کہا کہ اب یہ بات تمہارے اور میرے درمیان ہی رہے گی، آج کے بعد اس بات کا نہ تو میں کسی سے ذکر کروں گا اور نہ تم کرنا۔ نوجوان نے کہا ٹھیک ہے، اور نوجوان گھر آ گیا۔ قاضی کو آج بھی اپنے بیٹے کی تربیت پر پچھتاوا ہے کہ کاش میں نے اپنے بیٹے کو بچپن میں اچھی تربیت اور اچھا ماحول دیا ہوتا تو آج میرا بیٹا میرے ساتھ ہوتا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔